بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں گناہوں کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ کون تھا جس نے پہلا گناہ کیا تھا؟ کہنے کے اعتبار سے بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابلیس ہی وہ پہلا شخص ہوگا جس نے غرور کی ضد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی کا ہے۔ چنانچہ کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا، مگر انسانیت کے اعتبار سے اس سر زمین پر پہلا گناہ جس نے کیا تھا وہ ہمارا بابائے آدم کے فرزند قابیل تھا، جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے تاریخ انسانی میں پہلا گناہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی واقعہ بتائیں گے کہ یہ قتل کیوں ہوا تھا اور اس کے پیچھے کیا راز تھا، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ابلیس کے وسوسوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ممنوع پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اماں حوا کے ہاں اولاد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی کہ بی بی حوا جب بھی امید سے ہوتی ان کے ہاں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلی دفعہ جنم لینے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انہی پیدائشوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے بھی ہوئے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی، لہٰذا بھائی بہن کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ قابیل کا نکاح لیودا سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کا حسن و جمال بھی نکھرتا چلا گیا، جبکہ لیودا سادی تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں ابلیس نے یہ شر پیدا کر لیا کہ وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ شریعت کی واقفیت رکھنے کے باوجود قابیل اپنی ضد پر کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کی کوشش کی، مگر شہوت کی آگ کسی کے سمجھانے سے کہاں بجھ سکتی ہے۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بارگاہ الہی میں قربانی کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی کو قبول فرمایا وہ اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ قربانی کرنے والے اپنی قربانی کرنے والی چیز کو اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے۔ قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی، جو جل گیا وہ قبول، جو نہ جلا وہ رائے گا۔ اگلی صبح حابیل اپنے مال میں سے سب سے بہترین اور عزیز جانور کو قربان کرنے کے لیے لے آیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کا پیشہ آور تھا، لہٰذا وہ قربانی کے لیے کچھ ناقص قسم کی غیر معیاری اناج لے آیا۔ قابیل نے یہ سوچا کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو یہ اناج تو جل جائے گا، تو اچھے اور معیاری اناج کو کیوں کر جلانا۔ رواج کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کا سامان پہاڑی کی چوٹی پر جا کر رکھ دیا اور دونوں تھوڑا دور ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے حابیل کی عزیز جانور کو جلا ڈالا اور قابیل کے خستہ اناج کو نہیں چھوا۔ یوں یہ فیصلہ طے پایا کہ حابیل کی قربانی قبول پائی، چنانچہ حابیل اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ٹھہرا۔ یہ بات قابیل کو پسند نہیں آئی، وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا اور حابیل کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حابیل نے کہا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو
تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں پہل نہیں کروں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سرسبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک دن حابیل درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب قابیل کو یہ فکر تھی کہ لاش کو کہاں چھپایا جائے۔ اس طرح چھوڑنے میں اس بات کا خطرہ تھا کہ درندے اس کو اپنی خوراک بنا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ قابیل لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنے لگی، لیکن اس کو لاش چھپانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں آتا تھا۔ قابیل اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 2 کوے بھیجے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا۔ اس سے قابیل کو اندازہ ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قابیل کے نقش و رنگت بالکل بدصورت ہو گئی تھی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور آپ انہیں ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا پینا اور سونا تک ترک کر دیا تھا اور شب و روز حابیل کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو چکا تھا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنی دربار سے بے آبرو کر کے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین میں ایدن میں جا کر بسیرا قائم کیا۔ وہاں ابلیس آ کر قابیل کو کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ اسی طرح قابیل ہی دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر پہلا انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بہت سال بعد قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے چونکہ اندھا تھا، پتھر مار مار کر اس کا قتل کر دیا۔ آگ کی پرستش کے دوران کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں قابیل کا انجام موت ہوا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔